چاہو کہ عزاداری شبیر، شبیر تو ایک امر ہے، آئین اٹل ہے، اور شبیر مٹانا ہے تو وحدت کو مٹا دو۔ شبیر کا ذاکر تو وہ خلاق ازل ہے۔ جو ہے خطا کار، گناہ گار، جو ذاکری کرتے ہیں، جو باتیں بتاتے ہیں ممبر کے ذریعے سے، تو ہم لوگ کی کیا مجال ہے؟ اصل ذاکر تو وہ اللہ ہے جو حسین کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، جو حسین کی تعریف کر رہا ہے، دنیا والوں کو بتا رہا ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا حالات حاضرہ کے حساب سے میں آپ کو لے کے چلوں۔ تین چیزیں حکومت کے لیے، اگر حکومت کے پاس یہ تینوں چیزیں آ جائیں تو وہ کسی بھی انسان کو گرا سکتی ہے، ڈاؤن کر سکتی ہیں۔ حالات حاضرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی چیز ہے پاور آف ویلتھ، پیسے کی طاقت، پاور آف ویلتھ۔ دوسری طاقت ہے پاور آف اسٹیٹ، حکومت کی طاقت۔ پہلے پیسے کی طاقت، دوسری حکومت کی طاقت، اور تیسری ہے پاور آف میڈیا، پروپیگنڈے کی طاقت، میڈیا کی طاقت۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے کیسے جو میڈیا پہ سوالات ہوتے رہتے ہیں، اب کچھ تو ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جن کو اسلام کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے، اور ان کو لایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ جو ہے معاملے کو جو ہے بڑھایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم اسلامی اسکالر ہیں، کیونکہ آتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو اسلام کے اصلی چہرے کو بتایا بھی نہیں جاتا ہے۔ بھائی اس میں جو غلطی ہے، مسلمان بھائیوں کی بھی تو غلطی ہے کہ اصل اسلام کے چہرے کو تو بتایا بھی نہیں جاتا، اور یقیناً اگر ہم نے اس اسلام کو بتایا ہوتا جس اسلام کو اہل بیت نے پہچنوایا ہے، تو آج جو ہے مسلمان کو تھوڑی نہ اٹھانی ہے۔ بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے۔ تو تین طاقتیں کیا ہے؟ پاور آف ویلتھ یعنی پیسے کی طاقت، حکومت کی طاقت، میڈیا کی طاقت۔ یہ تینوں طاقتیں جس کے پاس آ جاتی ہیں وہ اپنے حساب سے اس کا مس یوز کرنے لگتا ہے۔ غور کر رہے، جس کو چاہا جیل میں ڈال دیا، جس کو چاہا سی بی آئی انکوائری میں اٹھا دی، ساری چیزیں چل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہو، دیکھتے آئے ہیں۔ لیکن غور کریں، پیسہ بھی بہایا گیا، حکومتیں بھی شامل تھیں، اور پیسہ بھی بہایا گیا عزاداری سید الشہداء کو ختم کرنے کے لیے، حکومتیں بھی شامل تھی، ساتھ دے رہی تھی کہ کسی طریقے سے عزاداری سید الشہداء ختم ہو جائے۔ غور کر رہے ہیں، اس کے بعد میڈیا بھی ساتھ دے رہا تھا، پروپیگنڈے کی طاقت تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے نام حسین کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ساری چیزیں ختم ہو گئی، دولت بھی ختم ہو گئی، قانون کی دولت بھی ختم ہو گئی، حکومتیں نہ جانے کتنی آئی، سب فنا ہو گئی، نہ جانے کتنے پروپیگنڈا کرنے والے، میڈیا پہ ساری چیزیں اچھالنے والے آئے، سب دفن ہو گئے، نست و نابود ہو گئے، لیکن عزاداری سید الشہداء ابھی تک قائم ہے۔ بھائی آپ زیادہ دور نہ جائیے، عراق کو دیکھ لیجیے، صدام نے کیا کیا تھا، بھائی کیسی کیسی اس نے شرطیں رکھی تھی، کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑے گی۔ متفکر کا زمانہ دیکھ لیجیے کہ نہر قبر کو کاٹ کے، قبر کو شگاف کر کے نہر جاری کی گئی تھی کہ شہداء کی قبر بھی مٹ جائے۔ اور تو مجھے پھر چار شعر یاد آ گئے، چار مصرے یاد آ گئے۔ کربلا میں روضہ شاہ خدا موجود ہے، مجلس و ماتم کا سلسلہ موجود ہے، اور مجلس شبیر سے انجام ٹکرانے کا دیکھ، چوتھا بڑا آہستہ سے پڑھوں گا لیکن آپ آہستہ سے نہیں سنیے گا۔ مجلس شبیر سے انجام ٹکرانے کا دیکھ، کر گیا صدام ذکر کربلا موجود۔ ذرا پڑھیے سب کی زبان میں، انسان کو بیدار تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سلوات پڑھے عظمت عالم۔
اور جس کی درگاہ پہ جاتے ہیں وہ بھی بڑا نام ہے خواجہ معین الدین، اور جیسے ہی داخل ہوتے ہیں وہاں دروازے پہ لکھا ہوا ہے. تو پہلے اس چیز کا انکار کر دو، معین الدین چشتی کا انکار کر دو. انہوں نے تو بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کیا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نادر دستے در دستے یزید حقہ کی بنا لا الہ است حسین. دل کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے. اور یاد رکھ لو حسین نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، اس لیے کہ حقہ کی بنا لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، جڑ حسین ہے. چراغ ہے اور نجات کی، جب تک یہ چراغ جلے گا لوگوں کو ہدایت ملتی رہے گی. جب یہاں تک بات آ گئی تو سنیے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو زلال پانی سے تشبیہ دی ہے. ابھی غور کریے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو زلال پانی سے تشبیہ کیوں دی ہے. دیکھیے میں پوری مجلس جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد رہے گی. ابھی جتنا بھی ٹائم ہے وہ سب امام حسین علیہ السلام. اچھا ایک سوال پڑھتے ہوئے ذرا آگے آتے